بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات سی وقار، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں عزت والا انسان ہوئی ہے جو متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، صاحب تقوی ہوئے. اور اسلام دے سارے ارکان دے ذریعے جو مومن دی تربیت ہوتی ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان متقی بن جائے. نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اور اس کے علاوہ جتنے بھی نفلی عبادات، اعمال، وظائف نے، یہ اسباب نے، ذرائع نے انسان دے متقی بنن نہیں. نماز کا مقصد بھی حصول تقوی ہے. رمضان دے روزے دی فرضیت کا مقصد بھی حصول تقوی ہے. اسی طرح زکوٰۃ اور حج کا مقصد بھی قرآن اور حدیث سے جو بیان ہوا ہے وہ تقوی دا ہی حصول ہے.
یہ تمام عبادات تو بعد جدو کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور حج کرے تو اس کا اسلام دین پورا ہو جاتا ہے۔ جدو سارے ذرائع اسباب استعمال ہو چکے تو کیا تقوی پیدا ہویا یا جو عبادات کا مقصد ہے وہ پورا ہویا یا نہیں؟ اس سے غور و فکر ضروری، کیونکہ جدو انسان صاحب تقوی ہو جائے اس دے ثمرات اسلام دی حلاوت، مٹھاس، روحانیت وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو مقام تقوی تے آ جائے۔ چونکہ ساری عبادات دے باوجود اسی اس مقام نو حاصل نہیں کر پاندے جس وجہ تو سکون اطمینان نصیب نہیں ہو۔ جو عبادات کا مقصد ہے تقوی وہ حاصل نہ ہو تو وہ ثمرات نتائج کس طرح اسی سمیٹ سکنے، جس وجہ تو عبادت لذت محسوس نہیں ہو۔ نماز فرض سمجھ کے پڑھی جاندی وہ انسان جو اس دے عادی نے، لیکن پھر بھی وہ مقام وہ مقصد جدو اس کو پورا ہوندا نظر نہیں آتا یا ہوندا نہیں، پھر اس کی وہ لذت سکون نہیں پا سکتا۔ تو شاید وہ سمجھتا ہے کہ ویسی روایت اس طرح ہی ہے، روٹین اس طرح ہی، جبکہ ایسا نہیں۔ اگر ان عبادات کا مقصد حاصل ہو جائے اور انسان صاحب تقوی ہو جائے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نبوت 23 سالہ عرصہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے اور ایک جماعت کو کھڑا کی، وہ سارے دے سارے مقام تقوی تے پہنچ گئے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا صحابہ کرام دے دلہ دا امتحان لیا تو انہوں نے اسے صاحب تقوی پایا، اور جدو مقام تقوی تے آ گئے پھر انہوں دی کرامات دیکھ لو، انہوں دی فتوحات دیکھ لو، انہوں دی سیرت دیکھ لو۔ عامی انسان حیران ہوتا ہے کہ کس طرح ہو سکتا۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جتنے انسان کی عقل حیران رہ جاتی، دنگ رہ کہ اللہ نے انہوں نے اس طرح عزت نال نوازے اور مقام نال نوازا۔ تو انہوں اپنی عبادات کا جو اصل مقصد سی وہ پا لیا، مقام تقوی تے پہنچ گئے۔ تو مقام تقوی جدو انسان آ جائے وہ دے ثمرات اور نتائج کا ذکر قرآن اور حدیث اندر موجود۔ اسی تو بات چلی سی خطبات رمضان المبارک تو بعد کہ روزہ کا مقصد تقوی ہے، وہ حاصل ہو چکا ہے، تو پھر وہ دے ثمرات کی جو ثمرات تو نصیب ہو گئے نے تو سمجھو تقوی آ گئی۔ جو ان ثمرات تو میں اور تسی اگر محروم تو پھر ساڑی وہ عبادت وہ روحانیت وہ خشیت اور عبادت دی وہ کیفیت جو شریعت نو مطلوب سی، بعض ایسے ساڑی زندگی دے اعمال کوتاہیاں سستیاں نے جس وجہ تو اسی اس مقام تے نہیں آ سکتے۔ صاحب تقوی انسان اللہ تے ہاں عزت والا ہو جاتا، اور صاحب تقوی نو اللہ اپنا دوست بنا لے۔ یہ دو ثمرات دا گزشتہ خطبات اندر ذکر ہو چکا۔ تیسرا ثمرہ نتیجہ کہ جو شخص صاحب تقوی ہو جائے، مقام تقوی تے آ جائے، ایسا شخص نو اللہ دی دوستی تو بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دوستی بھی نصیب ہو جائے، اور اس تو بڑی دوستی اور کوئی۔
دنیا اندر بھی اور آخرت۔ سب تو بہترین دوستی یہ ہے، قرآن پاک جو اللہ نے اس رفاقت کا بطور انعام ذکر فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ جڑا شخص اللہ اور رسول دی صحیح معنی اطاعت کر لے، یعنی اس مقام تے آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو آخرت کے اندر انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین دی سنگت، صحبت، مجلس اور انہاں دا ساتھ عطا کرے۔ اسی واسطے وہ حدیث معروف ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے سی، عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری قیامت واسطے اگر آج آ جائے، کل آ جائے، تیاری کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں اعمال تو کوئی زیادہ نہیں، اصل کچھ اس طرح دی کچھ احادیث نے ہوندیاں نے جس تو عامی انسان ہو، بد عمل انسان ہو، یا دین تو دور انسان ہو، یا نماز دے چور انسان ہو، ایسی احادیث تو وہ غلط معنی تفسیر لے کے اپنا زندگی یعنی کہ اپنی پورا عمل ہی اپنی زندگی برباد کر بیٹھتا۔ جس وقت وہ سامنے اس طرح دی حدیث پڑھی جائے تو جواب پتا کی کہنا، دیکھو صحابی تے بھی ایسی کوئی زیادہ مال نہیں سن تے انہوں بھی تو نبی پاک نے بشارت دی عطا فرمائی، اگر میرے کو کوئی زیادہ مال نہیں۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو فرماندے نے نا کوئی زیادہ مال نہیں، اس دا معنی نہیں کہ نعوذ باللہ بے نماز سن یا زکوٰۃ نہیں سی دیندے یا ارکان اسلام دی توجہ نہیں سی، یہ سارے ارکان تے مومن تے فرض نے، یہ تے سترہ سمجھو کہ گنتی و شمار ہی نہیں لے آئے جا سکتے انسان کہے کہ اس تو بغیر بھی کوئی اسلام یا نجات کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کوئی حدیث پڑھ گئے کہ فلاں بندے نے گناہ کیتا، فلاں بندے نے گناہ کیتا تو انہوں اللہ نے معافی دے چھڑی تو پھر سانوں بھی معاف کر دے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان تباہی پھیر دے اور گناہ کرتا رہے اور ہر نافرمانی کرے اور دین تو دور رہے اور کہے گا کہ نہیں وہ حدیث ہے فلاں معافی مل گئی سی، مینوں بھی معافی مل جائے۔ یاد رکھیے ایسی بات قرآن اور حدیث دے اصل فام تو دوری دی وجہ تو انسان کر دے۔ جس طرح عام لوگوں کو تو یہ بات سنی ہوئے، کسی نے کہو کوئی حج کر کے عمرہ کر کے آ جائے، اس نے کہو جی نماز پڑھو، تو بہت سارے لوگ ایسے بطور استہزاء میں ذات بات کر جی میں 40 دن اتنے رہا ہاں، مہینہ رہا ہاں، 21 دن رہا ہاں، تو اتنے ایک نماز دی لکھ بنتی ہے، تو پھر تسی دسو ہوں میں کنیاں پڑھ لی یار، پھر ثواب تو مل گیا، ہوں تو ایک نماز دا لکھ دا ثواب ہے تو میں اپنی کنیاں پڑھ آیا ہوں، تو ہوں کہڑی ضرورت ہے نماز پڑھا؟ جس طرح یہ استہزاء ہے، مذاق ہے شریعت نہ دین نہ، اسی طرح یہ بھی مذاق کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں فلاں صحابی کو تو کوئی عمل نہیں سی تو اللہ نے جنت بخشی۔ یاد رکھیے صحابہ کرام جدوں اعمال اس طرح کی کوئی حدیث بیان فرماندے سن، اس دا معنی ہوندا سی کہ انہاں دے نزدیک بہت سارے اعمال کر کے بھی انہی کوئی حیثیت نہیں سی ہو کہ بہت کام نہیں، یعنی کوئی اتنے اعمال نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہوئے گا کہ وہ فرائض دے پابند نہیں سن، فرائض دی پابندی تو بعد ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سارے کو اتنے اعمال نہیں جس تے فخر کیتا جا سکے اور جس نو شمار کیتا جا سکے اور جنہوں پیش کیتا جا سکے۔ صحابیت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ اعمال تے نہیں، لیکن ایک عمل ہے کہ میں نے اللہ اور رسول محبت، میرے دل میں محبت رسول ہے اور کچھ ہے یا نہیں، لیکن محبت رسول صحابی رسول اس نو بطور ایک عمل پیش کر رہا ہے کہ میرے دل میں رسول اللہ دی محبت موجود، تو آپ نے دے بشارت ہی عطا فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے اگر تینوں میرا محبت ہے تو جنت او دے نال ہی ہوئے گا، قیامت نو او دے نال ہی ہوئے گا جس نال تیری محبت۔ وہ رسول اللہ نے اپنی سنگت صحبت مجلس دے ساتھ نصیب فرمائی، صحابہ تے چاہندے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں ایک عورت آپ دے گھر آئی وہ دے کول تو بچیاں سن، انہیں صدقہ خیرات دا مطالبہ کیتا تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 کھجوراں پیاں سن، وہ 2 کھجوراں چک کے تے صدقہ کرتیاں اور گھر کچھ بھی نہیں سی، تو اس عورت نے کھجوراں بچیاں دے درمیان، بچیاں یتیم جڑیاں بچیاں سن
انہاں درمیان تقسیم کیتیا اور آپ دی ماں دی اولاد نال بچیاں محبت دے کے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ دل چو تڑپ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ مینوں بھی بیٹا عطا فرما، مینوں بھی اولاد عطا فرما، جس طرح ماں اپنے بچیاں نال محبت کر رہی ہے میں بھی اس طرح کر دی۔ کسی پریشانی بیٹھیا نے اور کہدے گھر چ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اولاد کہدے اختیار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا رب دی مخلوق ہے۔ فرمایا اولاد نہیں ہے، پریشان ہے، رو رہی ہے، رسول اللہ تشریف لائے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا عائشہ یہ تو اللہ دے اختیار وچ ہے، اولاد دے نہ دے، کوئی میرے کو دعا کروا لے، کوئی اور دعا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر دی دعا کر دو۔ فرمایا صبر تو تیرے اندر ہے ہی ہے، کوئی اور دعا کروا لے، یا رسول اللہ پھر اور دعائیں کر دو، اللہ جنت منو تہاڈا ساتھ عطا فرما دے، تہاڈی بیوی جس طرح دنیا چ اس طرح آخرت دے اندر بھی ہو۔ یعنی کہ انہاں دی صحابہ کرام ذرا برابر بھی رسول اللہ تو جدا ہوندے سن، پریشان ہو جاندے سن، ذرا برابر جدائی ہوندی سی۔ نبی علیہ السلام کئی مرتبہ بغیر کوئی بات کسی نے بیان کیتے ہمیں چلے تشریف لے جاندے کسی باغ جا کے بیٹھ جاندے، سکون محسوس کر دے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام تلاش ہی نکل دے، مسجد نبوی آپ نہ پاندے، تڑپ پیندے، پریشان ہو جاندے، آپ کی تلاش اندر نکل پڑ دے۔ گویا صحابہ کرام آپ دی جدائی تو ذرہ برابر جدائی برداشت نہیں سی کر سکتے۔ اسی طرح حدیث پڑھ لو، آپ دی موت دا منظر پڑھ لو، صحابہ کرام دی کی کیفیت سی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گیا۔ تو گویا رفاقت نبوت بہت بڑا احساس، بہت بڑا شرف ہے جس نو اللہ عطا فرما دے۔ تو یہ کس نو ملے گا؟ جس نو اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرے، او خوش نصیب شخص، اس نو ثمرہ تیسرا ملے گا کہ انہوں اللہ محمد رسول اللہ دی آخرت دے اندر سنگت صحبت مجلس عطا فرما دے گا اور آپ کی رفاقت نصیب فرما دے گا۔ یہ صاحب تقوی دا تیسرا انعام اور ثمرہ جو قرآن حدیث بیان ہے۔ اور یاد رکھیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قریب ایک فتنہ دا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس فتنے دی بنیاد میری نسل چوں، میری اولاد چوں کوئی شخص ہوئے گا جیڑا اس فتنہ او دے پیرا کولوں دا دھواں نکلے گا، یعنی وہ دی اساس ہوئے گا، وہ دی بنیاد ہوئے گا، اور لوگوں نے دعویٰ کرے گا کہ میں آل رسول چوہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل چوہاں، اولاد چوہاں، آپ دے خون چوہاں، اور لوگ اس دی پوجا پاٹ کرنگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر نعمتاں دا ذکر فرمایا، بہت ساریاں نعمتاں دا عروج ہو جائے گا، ہر بندے کو ہر نعمت موجود ہوئے گی۔ اور دیکھ دے جاؤ کس طرح نعمتاں دی فراوانی ہے، مال و دولت دی فراوانی ہے۔ فرمایا نعمتاں دا عروج ہوئے گا، نعمتاں دے فتنے بن جان گے، ہر پاس ہر کول ہر چیز موجود ہوئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ، وہ جڑا شخص ہوئے گا جڑا فتنے دا شکار ہو جائے گا، لوگوں گمراہ کرے گا اور اس دا تعلق وہ ظاہر کرے گا کہ میرا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد نال ہے، پھر لوگ آل رسول تے وہ دے اشارے تے مردے نے مٹدے نے کہ آل رسول جو ہے، نسل رسول جو ہے، خاندان رسول جو ہے، پھر سے سید نو سین نو سلام ہوندہ ہے، پھر لوگ جھکدے نے، عبادات دا سلسلہ چلتا ہے، تو اڑے علم ہے ماحول۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او دا ایک خیال ہوئے گا، او دا ایک گمان، اس دا ایک دعویٰ ہوئے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد چوہا۔ آپ فرمایا خبردار جس شخص دا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس دا میں محمد دی آل نال کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ فرمایا میرے دوست خبردار ان اولیائی، خبردار میرے دوست، میرے ولی، میرے دوست صرف المتقون، متقی اور پرہیزگار لوگ نے، جڑے پرہیزگار نے وہ میرے دوست نے، پاوے وہ خون دا میرے نال نہ بھی ہوئے، میری نسل چو نہ بھی ہون، لیکن انہوں نے تقوی موجود ہوئے وہ میرے دوست نے، اور جس دا تقوی نہیں ہے میرے خون چو بھی ہوئے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے بارے قرآنی نص ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی دیا بیویو تو اڈے جیسی کائنات کوئی عورت نہیں ہے، شرط ہے کہ تہاڈی تقوی موجود ہو۔ اگر تسی متقی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی اختیار کرو تو تہاڈے نال دی کوئی عورت نہیں ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے تو فرمایا میں تو دگنا عذاب دیاں گا، اس واسطے کہ تسا محمد مصطفیٰ دے گھر اگر میری نافرمانی ہوئے گی میں دوہرا عذاب دیاں گا، دگنا عذاب دیاں گا۔
کہ نسبت توڑی محمد مصطفیٰ نال سی، تعلق محمد مصطفیٰ نال سی، وہ خونی تعلق، وہ جناب زوج رسول ہون دا تعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی، اور تمہارے عمال کیسے نے، کردار کیسا ہے۔ اور اے ازواج رسول سنو، اگر تسی نیکی پریزگاری اور تقوی اختیار کرو تو میں تو محمدی زوجہ ہون دے ناتے دور اجر و ثواب عطا فرماوا، ثواب بھی دورا، اجر دورا عطا فرماؤں گا۔ تقوی شرط ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہونا اعزاز نہیں ہے، ساتھ متقی و پرہیزگار ہونا اعزاز، اس دی اندر عظمت ہے، اس دی اندر شان ہے۔ قرآن پاک دیکھیے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات تلخی ہو گئی، زوجہ رسول نے گھر اندر کسی معاملے اندر تلخی ہو گئی، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر کچھ مزاج دی اندر سختی موجود سی جو فطری سی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ محترمہ، اور حدیث بخاری بھی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی دے سامنے بیٹھے نے، اور بیوی نے کوئی مطالبے کیتے اور آپ نے سختی فرمائی، تو بیوی نے جواب کچھ بات تے جواب دے دیتا، یعنی جس طرح شوہر نو کسی بات تے جواب دیندہ ہے، کوئی عورت جواب دے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ غصہ چڑھیا کہ میری بیوی اور میرے سامنے بولنا، میری بیوی اور میرے سامنے جواب، غصہ چڑھیا اور اٹھ کے اس نے گردن تے ہاتھ رکھیا اور دبایا۔ تو بیوی نے جڑی بات کہی وہ صحیح البخاری اندر ہے، بیوی کہنے لگی اگر میں بول پئی کسی بات تھے تو انہیں غصے چ آگے وہ ناراض ہو رہے ہو، تو آڑی اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہیں بول پڑ دیاں کدے سامنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے۔ میں کئی مرتبہ سنیا دیکھیا ہے کہ تہاڈی ہمشیرہ رسول اللہ دے سامنے بول پیندی ہے، جے میں تہاڈے سامنے بول بیٹھی ہے تو ناراض ہو گئے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیوی چھوڑ کے سیدھا محمد رسول اللہ دیکھا، سیدہ حفصہ اپنی بہن اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے، اپنی بیٹی دے کول آئے، ادھر بیٹی دا تانا ملیا کہ تہاڈی بیٹی وہ بول رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، اور میں اگر بول پڑی ہے تسی ناراض ہو، اپنی بیٹی دی خبر لو، اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اگر تہاڈی بیٹی بول سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بول سکتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدہ حفصہ کو لائے، بیٹی کو لائے، بلایا، آئے تو اللہ دا امر ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں بیویاں نے گھیرے ہوئے اور کسی بات ادھر بھی مطالبے دا سلسلہ جاری سی۔ تو نبی علیہ السلام آئے اور آگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے دیکھیا کہ ساری ازواج بیٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اور بیویاں نے گھیرے ہوئے کسی بات تے مطالبہ دا سلسلہ جاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو ہے تھوڑی ساری بیویاں کٹھیا ہو کے اور تھوڑے آس پاس بیٹھیا۔ فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا دے کچھ مال دا میرے کو مطالبہ کر رہی ہے، فرمایا آج یہی مطالبہ میری بیوی نے میرے کو کی تھا۔ فرمایا پھر، فرمایا یا رسول اللہ میں تے چنگی طرح گردن دبائی، جدوں تک انہیں معذرت معافی نہیں نہ مگی میں تے چھڑیا نہیں کہ تسی بھی ذرا انجی فرماؤ۔ تو ساریاں بیوی نبی علیہ السلام مسکرا پہ ہنس پہ، طبیعت کے اندر کچھ آرام سکون محسوس ہویا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بات سن کے بیویاں ساری اٹھ کے دوڑ گئیاں، تو سیدہ حفصہ دے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر اپنی بیٹی حفصہ دے پاس گئے اور پوچھا حفصہ کیا تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں ہو؟ فرمایا بعض دفعہ گل ہو جاندی۔ فرمایا خبردار آج تو بعد کوئی مطالبہ، کوئی خواہش، کوئی چاہت ہوئے، کوئی چیز ضرورت ہوئے وہ دا مطالبہ میرے نال کر دینا، میرے رسول دے بارے کوئی بات نہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسی نہ کہنا، تسی نہیں جاننی ہو قرآن ہے کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اہل ایمان ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے آوازاں پس رکھن، اور اگر اونچی آواز ہو جائے اعمال برباد ہو جان گے، تباہ ہو جان گے۔ اپنی بیٹی نو سمجھا رہے ہیں تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تلخی ہو گئی ایک بات تے نبی علیہ السلام، تو آپ نے طلاق دا فیصلہ کر کہ میں سیدہ حفصہ نو طلاق دے دیا۔ جدو طلاق دا ارادہ فرمایا تو وہی آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ نو طلاق نہ کہو۔ کیوں؟ وہ کیا وجہ ہے؟ کیا خوبی ہے حفصہ اندر؟ کوئی نسلی خوبی، حسب نسب کی خوبی بیان نہیں فرمائی کہ عمر فاروق کی بیٹی ہے، قریش خاندان جو ہے، یہ اس کا عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ نسل ہے، یہ حسب ہے، یہ نسب ہے، نہیں۔
کوئی اور بگاڑ ہو جائے گا، سینہ عمر ناراض ہو جان گے یا کوئی اور غصے جائے گا، نہیں، ایک ہی بات کہی گئی، انہا قوامہ و صوامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ توڑے گھر رہ کے زیادہ نماز پڑھ دی ہے، زیادہ روزے رکھ دی ہے، جو اتنی صاحب تقوی عورت ہے، دا حق ہے کہ محمد گھر چ موجود رہے۔ تو اس تقوی ہی دی وجہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم دا ساتھ مجلس رفاقت نصیب ہوئے گی، جنہوں اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے اہل بیت دا گمان ہے، اہل بیت دی شان، مقام، رفت، عظمت اپنی جگہ، اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خون چو ہونا بہت بڑے شرف دی بات ہے۔ اس شخص لئی جو متقی و پرہیزگار ہے وہ دے شرف ہے کہ دنیا دے اندر ہر مسلمان نماز او دے لئی صلاۃ و سلام اور درود دا پیغام بھیج دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ لیکن یہ شرف اس وقت تک ہے جب تک تقوی پرہیزگاری موجود ہے۔ تقوی پرہیزگاری نہ ہوئے، انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت دا خیال ہے، گمان ہے کہ اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب، ہاں خبردار میرا قریب وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، ہاں متقی بھی ہوئے، رسول اللہ دی آل چو بھی ہوئے، کہ نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل چو بھی ہے، نسل چو بھی ہے، اور صاحب تقوی بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، اس دا احترام ہے، اس دا ادب ہے۔ لیکن جڑا صاحب تقوی نہیں ہے اور کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل چو ہاں، سید ہاں، آل رسول ہاں، آل علی ہاں، اولاد علی ہاں، ادائے اولاد علی ہونا کوئی شرف دا باعث نہیں ہے جب تک تقوی اختیار نہ کرے۔ نبی علیہ السلام میرے قریب وہ ہے جو متقی ہے، من قانو وحیث قانو، جو بھی ہوئے جہاں بھی ہوئے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے تو متقی ہے، اور میرا تعلق میں محمدوں سے انسان دینا دوستی۔ یاد رکھیے اہل تقوی نو اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت، صحبت، سنگت، مجلس دنیا نصیب کرے یا اخروی زندگی نصیب فرمائے، یہ بہت بڑا انعام ہے، شرف ہے۔ اگر یہ چاندے ہوتے دے واسطے تقوی ضروری ہے۔ اور چوتھا سمرہ سنیے، اللہ ایک خاص رحمت فرماندہ ہے اہل تقوی تے، کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہر انسان طلب کردہ ہے، یا اللہ میرے تے رحمت فرما دے، وہ خاص رحمت ایک ہے بالعموم رحمت جو ہر انسان تے جاری ہے، مال دینا، صحت دینا، رزق دینا، دولت دینا، یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن خاص رحمت قرآن نے پانے کی فرمایا ہے، فرما وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے وسیع غالب۔ لیکن جیڑا صاحب تقوی ہوئے اللہ پاک نے انہاں لئی فرمایا سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جیڑا صاحب تقوی ہوئے میں ضرور لکھ دیاں گا اپنی رحمت انہاں لوگاں لئی جو متقی و پرہیزگار بن، اللہ دی رحمت نصیب ہو جائے۔ جان دیو اللہ دی رحمت کتنا بڑا انعام ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر انسان اللہ دی رحمت نال جنت جائے گا، ہر انسان۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی، حالانکہ تسی معصوم، گناہ تو پاک، شان دی بلندی، تسی بھی؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت جاواں گا تو اللہ دی رحمت نال جاواں۔ یہ خاص رحمت اہل ایمان تے اللہ فرمائے گا، اور یہ تقوی دی بنیاد تے ہوئے گی۔ اللہ دی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا آخرت دی اندر تو تقوی اختیار کیجئے۔ اگر تقوی پیدا ہو جائے گا اللہ دی رحمت خاص ہے تو اڑ لئی، اللہ نے وعدہ کیتا ہے سَأَكْتُبُهَا، ضرور لکھ دیاں گا اپنی رحمت نو انہاں لوگاں لئی جو صاحب تقوی۔ اور تقوی رحمت کتنا بڑا صلہ اور انعام ہے۔ ایک حدیث پاک سنی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نو اللہ نے سمندر دے اندر ایک جزیرے اندر زندگی عطا فرمائی۔ جزیرے اندر ایک انسان زندگی کتنی ہے؟ 500 سال، 500 سال عمر عطا فرمائی، اور آسے پاسے اس سمندر دا سارا پانی کڑوا کھارا، پین دے لائق قابل نہیں سی۔ اللہ نے اس جزیرے دے اندر او دے لئی ایک میٹھے پانی دا چشمہ جاری فرما تاکہ میرا بندہ ایتے زندگی بسر کرے اور یہ پانی پیے۔ اور ایک انار دا بوٹا او دے لئی لگا دیتا گیا،
موسمی پھل ہے انار، لیکن اللہ دی رحمت دیکھو، ایک انار صبح لگے ایک شام لگے، توڑے کھائے، زندگی بسر کردے کردے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 500 سال۔ 500 سال بعد اس شخص نو موت آئی، عبادات دا تصور ہی کوئی نہیں۔ 500 سال لگاتار عبادات، اللہ دی اطاعت اور دے اندر اللہ دی عبادت جس نے وقت گزارے، لمحہ بھر نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے بھی رحمتاں دی انتہا، نعمتاں دی انتہا، اس نے بھی اپنے والوں عبادت دی اخیر کی تھی۔ 500 سال بعد موت آئی۔ ہن نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوچھے، اے میرے بندے، میری رحمت نال میرے یہ رحمت دا فیصلہ ہے کہ تو جنت چلا۔ یہ بندہ رک جائے گا، کہے گا میرے اللہ 500 سال عبادت کیتی ہے، اب جھپکڑ دے برابر بھی نافرمانی نہیں ہوئی، آج بھی تیری رحمت نال جنت دے جانا، آج میں جنت اپنے اعمال کی بنیاد دے جانا چاہتا، یا کوئی گناہ ثابت کرے کیتا جائے کہ میں کوئی گناہ کیتا ہوئے، نافرمانی کیتی ہوئے، کوئی غلطی کیتی ہوئے، کوئی کبیرہ گناہ میری زندگی چ موجود ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں، تو پھر رحمت کس واسطے؟ میرے اعمال دی بنیاد تے جنت کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے فرشتو انہوں پکڑو اور جہنم وال لے جاؤ، یہ نہیں جانا چاہتا جنت، جدو آپ انکاری ہویا کھڑا ہے جہنم میں لے چلو، جدو جہنم وال اس نو ٹوریا جائے گا پھر خیال آئے گا، سمجھ آئے کہ چلو جنت ملتے رہی سی، بھامی رحمت نہ مل رہی سی، لے لینی چاہیے سی، ٹھکران والا کام تے صحیح نہیں کیتا، مقصد ہے جنت ہی پہنچنا، جس طرح بھی مل جائے۔ میرے کو غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، رک جائے گا، کہے گا میرے اللہ اگر رحمت فرما دے جنت دے دو، تھوڑی رحمت نال نصیب ہو جائے، لیکن جنت دے مل جائے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے رک جا، 500 سال اس جزیرے اندر تینوں زندگی کس عطا فرمائی؟ اے اللہ تو عطا فرمائی۔ فرماؤ جزیرے اندر اتنے 100 سال تن صحت والی زندگی کس بخشی؟ اللہ جی تو سا بخشی۔ فرما آس پاس تے پانی سارا کڑوا تے کھارا سی، تیرے واسطے میٹھے پانی تے چشمہ جاری کس کیتا ہے؟ یا اللہ تو سا کیتا۔ فرمایا روزانہ ایک انار صبح اور شام تیرے لئے پیدا کرتا رہا، کون سی؟ فرمایا یا اللہ تو سی سو۔ فرمایا میرے بندے 500 سال کی عبادت اکٹھی کر دیتی جائے، میری ایک نعمت دا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا، اے میری نعمتہ دے بدلہ بھی نہیں، جنت دے جانا ہے تے رب دی رحمت نال چھانا ہے۔ ساکتبھا للذین یتقون، اللہ فرماندہ اگر تقوی مقام تقوی تے آ جاؤ، میں قسم اٹھانا کہ تو اڈلی میں اپنی رحمت نو لکھ دیا، ضرور رحمت کرانگا۔ بتلاؤ تقوی دا کتنا بڑا۔ صحابہ کرام زندگی پڑھ گئے ویکھو، صحابہ کرام زندگی اندر گناہ بہت کم نظر آن گے، اگرچہ معصوم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے، اس تے امت اتفاق و اجماع ہے، لیکن صحابہ کرام اگرچہ معصوم نہیں لیکن محفوظ ضرور نے، اللہ کی حدوں کے محافظ ہیں۔ اللہ نے دل کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، انہاں دے دل گناہ تے نافرمانی بغاوت دا اللہ نے اس طرح نفرت پیدا کرتی، انہاں دے دل محمد رسول اللہ دی اطاعت واسطے اللہ نے پسند فرما رہا۔ بہت خال خال تو انو کہتے کوئی غلطی نظر آئے گی تاکہ ثابت ہو جائے کہ عام انسان کو گناہ دا امکان موجود ہے، نبوت دا خاص ہے، گناہ تو معصوم ہوتا، لیکن وہ بھی انہاں دی خطا غلطی دین دے نفاذ دا سبب و ذریعہ بنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ دل وچ گناہ دی نفرت پیدا ہو گئی سی، صرف اس تقوی دی وجہ تو تقوی دی وجہ، جو تقوی پیدا ہو جائے انسان گناہ نہیں کر سکتا، گناہ تو نفرت پیدا ہو جاندی ہے، وہ دے دل وچ تصور آ جاندا ہے کہ اللہ دیکھ رہے، حساب لینے والا دیکھ رہے ہے، لکھنے والے فرشتے لکھ رہے نے، اور حساب لینے والا رب وکفا باللہ حسیبہ۔ انسان اس مقام تے آ جاندہ ہے کہ گناہ نو ویکھنا بھی ہو پسند نہیں کردا، کرنا تو دور دی بات۔ جب اس مقام تے آ جاؤ تو سمجھو صاحب تقوی۔
اگر گناہ کرنا مشکل ہو جائے نیکی تو ہڑ لئی آسان بنا دی جائے سمجھو تسی صاحب تقوی جدو نیکی واسطے مشکل ہوئے نماز مشکل ہوئے روزہ مشکل ہوئے ساری رات خیالات آندے رہن بڑی مشکل آج روزہ توڑ چڑھے کل نہ رکھاں جدو خیال پیدا ہوئے کہ نماز نہ پڑھا خیال پیدا ہوئے چلو پڑھ لوں گا سمجھو کہ صاحب تقوی نہیں صاحب تقوی لی ضروری ہے کہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے نبی علیہ السلام میری گود سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوندے سورے ہوندے آرام فرما رہے ہوندے اور بعد دفعہ میرا محو گفتگو ہوندے اذان دی آواز آندی انج اٹھ کے میری جھولی چوٹ کے چل دے جو میں عائشہ صدیقہ دا کوئی جان و پہچان ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں اس صاحب تقوی دی نشانی و علامات نے وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ دے بارے آندہ ہے آنکھاں تکلیف ہو گئی لوگ ڈاکٹر حکیمان چیک کر آیا گیا تجویز کیتا گیا کہ سعید بن مسیب کوئی دوائی استعمال کرن اور سبزے والے علاقے چلے جائیں جس طرح آج یہ آنکھ دا آپریشن ہوئے تو سبز پٹی وغیرہ پر نہیں جانتی اسی وجہ تو تاکہ وہ آنکھ نو سکون محسوس ہو فرما سبز والے علاقے جہاں سبزہ موجود ہے فصل موجود ہے وہاں چلے جائیں اور کچھ دیر اور سبزے نو دے اندر والے علاقے جو رہن اکھاں بینائی ٹھیک ہو جائے تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی فرمان لگے اگر میں جنگلے چلاں گا ہفتہ رہاں گا تو میری نماز دا کی ہوئے گا فرمایا نماز پڑھ لو گے فرمایا وہاں جماعت دا انتظام نہیں ہوئے گا اگر آنکھ جاتی ہے آج چلی جائے بینائی ختم ہوتی ہے ختم ہو جائے میری نماز رہ جائے یہ نہیں ہو سکتا نہیں گئے نماز دی خیال اور ایسے ایسے محدثین صاحب تقوی گزرے نے جنہ دی 40 سال تکبیر تحریمہ ختم نے جناب پیچھے نہیں رہے ہر نماز پہلی صف اندر تکبیر تحریمہ دے ساتھ پڑھتے رہے یہ علامت ہے یہ علامات نے صاحب تقوی شخصیت صحابہ کرام زبان زندگی پڑھ کے دیکھ لیجیے تو سنیے جدو انسان صاحب تقوی ہو جائے ادھنا رب دا وعدہ ہے کیڑا وعدہ ہے فرما وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ فرماندا ہے یہ پنجواں ثمرہ ہے کہ جیڑا متقی ہو جائے وہ جیڑی مشکل بھی پھنس جائے ادھر نکلن دا راہ پیدا کرنا یہ میرے اختیار ہے فرمایا میرے ذمہ لازم ہے او دے لئی ہر مصیبت دکھ چو ضرور نکلن دا راہ عطا کر دیا وہ مشکل آخرت دی ہوئے وہ مشکل میدان معاشر دی ہوئے وہ مشکل دھوپ دی ہوئے وہ مشکل قبر دی ہوئے وہ مشکل دنیا دی ہوئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ فرماندا ہے صاحب تقوی تسی بن جاؤ ہر مصیبت جو نکلن دا راہ میں خود پیدا کر دیا اور دی مثالہ موجود قرآن پاک پڑھیے حدیث پڑھی سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ پڑھیے سورہ یوسف پھنسے سن کمرے بند سن دروازے لاک سن اندر جا کے کی کیا قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ یہ گناہ میں کروں یہ نہیں ہو سکتا بتلاؤ دروازے کس نے کھولے یجعل لہ مخرجا اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دو ہی چیزاں دین اچنے پہلے اللہ قانون ضابطے دا اعلان فرماندہ ہے پھر دستا ہے کہ میں اس طرح کرنا ہوا پھر کر کے دکھاندہ ہے تاکہ کائنات نو حوصلہ ہوئے کہ اللہ نے واقعی اپنا وعدے نو پورا فرما پڑھیے صاحب تقوی لوگاں دیا واقعات پڑھیے سیرت پڑھیے تاریخ پڑھیے قرآن پاک دا مطالعہ کیجئے احادیث دا مطالعہ کیجئے صاحب تقوی لوگوں اللہ نے کیویں مصائب چو نکالے ہے کیویں تکالیف چو نکالے ہے ساڑیاں تکلیفاں مقدیاں نہیں کیونکہ تقوی اندر ہے نہیں رزگاری نہیں اس مقام تے اسی آئے نہیں لذت و چکھی نہیں تو اس واسطے سسی مسائل و جناب مشکلات شکار آئیے صاحب تقوی انسان تو بھیک مانگتا نظر نہیں آئے چاہو پوری دنیا چکر لگاؤ ایک متقی شخص بتلا دو جو بھیک مانگتا ہو یہ سارے بے دین مشوم ملنگ دولے شاد چوہے اور جناب چوہڑے بے دین اور اس طرح خیم جناب نا چگیاں رہن والے جناب بے دین بے نماز یہ لوگ گداگر کیوں نے تقوی نہیں صاحب تقوی انسان غریب ہو سکتا ہے مسکین ہو سکتا ہے یتیم ہو سکتا ہے
لیکن گلی گلی پھر کے سوال نہیں کر سکتا. اللہ صاحب تقوی انسانوں کدے ذلیل نہیں کرتا، نہیں رسوا کرتا. قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اسی اس مقام تے آئے جو نہیں چخیا جو نہیں. رب دا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اے متقی لوگو تسی پرہیزگار بن جاؤ، میں تو رزق اتھو عطا فرماواں گا جتھو تو گمان بھی نہیں ہوئے. میرا ذمہ ہے. کیا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ واقعہ پڑھ کے دیکھئے، کفار دی قید وچ نہیں سن، کفار دی قید اندر گرفت چنے، قید چنے، کمرے بند نے، اور جدے کمرے بند نے دی بیٹیاں دی میں کھڑکی جو دیکھیا، اللہ دی قسم ہے او انگور ویکھ کھا رہے سن جڑے انگور مکہ مکرمہ دا تصور بھی نہیں سی کیتا جاندا. اللہ نے بے بوئے اتھو رزق عطا فرمایا جتھو گمان بھی نہیں سی. سیدہ مریم علیہ السلام دا واقعہ پڑھی، بغیر موسم تو پھل آئے کتوں آئے، نہ کوئی دروازہ کھلا، نہ کوئی بندہ آیا، نہ کوئی کھڑکی کھولی گئی. کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ بھائی اندر داخل ہونے بھی تو کوئی راستہ چاہیے، پھل نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن دا وعدہ ہے متقی بن جاؤ، گمان بھی نہیں ہوئے گا میں رزق عطا فرماؤں. اتھوں جتھوں گمان نہیں ہوئے گا، خیال بھی نہیں ہوئے. لیکن صاحب تقوی ہونا شرط ہے وہ واسطے. جڑے آندے ہو اسی فلاں کم اسی پھنس گیا، مشکل آسان نہیں ہونا، تے پھر مختلف حربے استعمال کر. کوئی تعویذ پاندا ہے، کوئی گنڈے پاندا ہے، کوئی سپیاں پاندا ہے، کوئی امام زامن بندا ہے، کوئی جتیاں لٹکاندا ہے، کوئی ہور ہتھ کنڈے استعمال کردا ہے اپنے اپنے مذہب سوچ سمجھ دے مطابق کہ شاید میرا ایک کام ہو جائے. کوئی کہے جناب جج کول جا رہے وظیفہ پوچھ کے جاندا ہے، پر جدوں جج نو ویکھے تو پھونک ماری تے جج اونج ہی نرم ہو جائے. یہ سارے راستے طریقے باطل ہے. قرآن دا طریقہ سنیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. قرآن کہندا ہے متقی بن جاؤ توڑے ہر کام نو میں آسان کر دیا. بہت سارے ایسے واقعات اگر ادھر چلے جاواں تفصیل وقت درکار ہے کہ صاحب تقوی لوگ اللہ دی قسم دے چہرے دا روب و نور دیکھ کے ہی لوگ انہاں دا کم کر حیا احترام پیدا ہو جا. تسی کہو گے جدوں اسی اپنے ماحول وچ ویکھنے ہاں تے کسی دا احترام نظر نہیں آندا، او دی وجہ ہے تقوی نہیں. اگر تقوی ہو جائے پوری جماعت، پورے لوگ، پورا محلہ کہے گا یار متقی شخص، نیک شخص. کسی دروازے پہ چلا جائے کوئی واپس نہ کرے، اس لیے کہ صاحب تقوی ہے، انتہائی نیک ہے، پارسا ہے، متقی. تو جدوں جدے دروازے جاؤ دے علم میں چوبے بے دے ساتھ کرتوت تے میرے علم میں چلے وہ دسو بر وہ صاحب تقوی تے نہ ہو. کون اس کی بات مانے، کون آسانیاں کس طرح پیدا ہو. یجعل لہ من امرہ یسرا. قرآن دا وعدہ ہے صاحب تقوی ہو جاؤ اللہ آسانی کر دے گا. اللہ فرمایا ذالک امر اللہ. انتہائی اصولی الفاظ نے قرآن دے اندر. تین چیزاں سنیے، متقی بن جاؤ مشکلات جو نکلن دا راہ دیاں گا، متقی بن جاؤ جتوں گمان نہیں ہوئے گا رزق دیاں گا، متقی بن جاؤ معاملات توڑے آسان کر دیاں گا. یا اللہ اے وعدہ فرما ذالک امر اللہ، یہ وعدہ نہیں ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے اور اپنے فیصلے کی کبھی مخالفت نہیں کرتا، یہ میرا قانون ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک امر اللہ، یہ قانون ہے میرا. اسی جدوں منگنے ساڑی حالت ہی منگن والی نہیں ہوتی. اس قانون جدوں صاحب تقوی ہو جائی اس مقام تے آ جائیے رب نو حوالہ دیو کہ یا اللہ یہ تیرا قانون ہے اور میں اس معیار پہ پورا ہوں. اللہ اس قانون کے ذریعے مجھ پہ رحمت فرما. اگر ساڑھے کو شرمندگی ہوں، ایک گناہ تو معافی ہوں دی، دوجہ گناہ جاری ہوں ہے، تیجرے واسطے مصیبت واسطے دعا کرنا یا اللہ مصیبت ٹال دے. کس کی؟ گناہ گار ہو، گناہوں کا سلسلہ جاری ہو. گناہ گار دی اس وقت سنتا ہے قبول کرتا ہے جس ویلے گناہ گار گناہ تو توبہ کر کے اللہ دے سامنے آکے ہاتھ اٹھائے پھر قبول. یہ نہیں کہ یا اللہ انشاءاللہ گناہ جاری نہیں لیکن میری مصیبت دور کر. گناہ کرتا رہاں گا، جو میری زندگی عمل جاری ہے وہ کرتا رہاں گا، ایس تو توبہ نہیں ہو سکتی، میری مجبوری ہے میں نہیں چھڑ سکتا. لیکن میرے اللہ
میری مشکل آسان کر دے لیکن میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ کون سی وفا، یہ کون سا انداز ہے دعا کرنے. میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا، رسول اللہ کی فرمانبرداری کر نہیں سکتا، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ویسے میں نہیں کر سکتا، لیکن میری مصیبت دور کر دے. یہ نہیں ہو ہونا ضروری ہے کہ بندہ. ہن اگلی بات سنیے، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا امر ہے، یہ میرا حکم ہے. اگر متقی بن جاؤ گے 3 چیزاں دیا، نکلن درا، رزق وافر، اور ہر کام میں آسانی. انزلہ الیکم، یہ قانون ہے جو نازل ہو چکا ہے قرآن دے اندر. اگے اللہ فرماندا ہے ایک قانون، یہ تے قانون ہے، ایک اور چیز بھی سن لو انعام ثمرہ. کیڑا؟ فرما وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، فرمایا ایک بطور انعام صلہ، ایک دیا نا رزق دے دیاں گا، مصیبت جو دور کر دیاں گا، اور معاملات توڑے آسان کر دیاں گا. اگلی بات انعام سنو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، فرما توڑی زندگی جڑے اگر کوئی گناہ ہو گئے ہوئے یا موجود ہوئے، متقی بن جاؤ، میں وہ بھی بغیر توڑے منگن تو ہی معاف فرما دیں، غلطیاں بھی معاف کر دیں گا، گناہ بھی معاف کر دیں گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اتنا اجر دیاں گا، عظیم اجر دیاں گا. کتنا امام ابن کثیر یہاں تڑپے ہیں اس آیت کے تحت، فرماتے ہیں اللہ دی رحمت دیکھو نے دسیا نہیں اتنا اجر دیاں گا. فرما جتنا تمہیں چاہیے ہوگا، جتنا میرا دل چاہے گا اتنا تمہیں اجر عطا فرما دیا. متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. پھر کی دیا گا ثمرہ سنیے، یہ تقریباً 6 یا 7 8 ہم نتائج ثمرات بیان کر چکے. قرآن پاک دے اندر کی بہت ساری آیات جڑی ساڑیاں مشکلات پریشانیاں جو ساری ضرورت کہ اے چیز پوری ہو جائے، اے پوری ہو جائے، پوری ہو جائے، اے چیز مل جائے، اللہ نے اس تقوی نال مشروع کیتا ہے. وہ ثمرات نتائج آئندہ خطبے چ انشاءاللہ تفصیل جاری رہے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.